اختلاف ہوگا وہاں سے جب لوگ سلف کے فہم سے عاری ہو کر قرآن کو تھامیں گے. قرآن کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن قرآن کے الفاظ ان کے پاس ہوں گے لیکن اس کا فہم ان کے پاس نہیں ہوگا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجرد دلیل کا پا لینا کافی نہیں ہے، اس دلیل کا صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے. سمجھ میں یہ بات؟ تو اصل چیز یہ ہے، اور یہی خرافت اور یہی مصیبت کس میں تھی؟ خوارج میں تھی. ان کے پاس دلیل تھی قرآن قرآن قرآن، لیکن اس کا صحیح فہم ان کے پاس نہیں تھا، اور صحیح فہم سے مراد صحابہ والا فہم ان کے پاس نہیں تھا. تو اس لیے سب سے پہلے جنگ کس سے کی انہوں نے؟ صحابہ سے. لڑیں گے کس سے؟ سب سے پہلا اختلاف وہیں ہوا، اور انہوں نے آپس میں کیا کی؟ صحابہ سے جنگ کی. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2086 پر، اس کو امام البیہقی نے ذکر کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لمحۃ فی الفرق الضالہ، اس میں صفحہ نمبر 24 پر کہتے ہیں فما عرفنا فی تاریخ الخوارج فی یوم من الایام انہم قاتلوا الکفار والمشرکین. خوارج کی تاریخ میں کوئی ایک دن بھی ہم نے ایسا نہیں پایا کہ انہوں نے کفار اور مشرکین سے جنگ کی ہو. خوارج کی پوری تاریخ میں کوئی ایک دن بھی ایسا ہم کو نہیں ملتا ہے جس میں انہوں نے کس سے جنگ کی ہو؟ کفار اور مشرکین سے. وَإِنَّمَا يُقَاتِلُونَ الْمُسْلِمِينَ دَائِمًا. خوارج کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں سے ہی جنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ان کی علامات میں سے ایک علامت ہے وہ کفار و مشرکین سے کبھی جنگ نہیں کریں گے. یہود و نصارہ کفار مشرکین نہیں، قتل کریں گے، قتال کریں گے کس سے؟ مسلمانوں سے. قتلوا عثمان وقتلوا علی بن ابی طالب وقتلوا الزبیر بن العوام وقتلوا خیار الصحابہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا. تاریخ دیکھیے کہاں سے آ رہی ہے ابھی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی بن ابی طالب کا قتل کیا رضی اللہ عنہما. وقتلوا الزبیر ابن العوام، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت زبیر بن عوام کا قتل کیا. وقتلوا خیار الصحابہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ میں سے چنندہ اور اونچے درجے کے بڑے بڑے صحابہ کا قتل کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کن کا قتل کیا؟ صحابہ کا. وما زالوا يقتلون المسلمین، اور یہ ہمیشہ سے ان کا رواج اور طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں ہی کو قتل کرتے رہتے ہیں. وذالک، کیوں ایسا ہوا؟ اسی نقطے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں شیخ صالح الفوزان؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذالک بسبب جہلہم فی دین اللہ عز وجل. اس کی اصل جو سبب اس کا ہے وہ اللہ عز وجل کے دین کے سلسلے میں جہالت ان کی ہے. اللہ کے دین کے بارے میں کیا ہے ان کی؟ جہالت. ما ورعہم وما عبادتہم وما اجتہادہم، ان کے سارے احتیاط. ورع کس کو کہتے ہیں؟ حرام سے بچنا. بھائی حرام سے بھی بچتے، ہم مشکوک سے بھی بچتے، بہت احتیاط، حرام سے بچو. اور اسی طرح سے ان کی عبادات، ان کی عبادت کے باوجود، ان کے ورع کے باوجود اور ان کے اجتہاد کے باوجود، اجتہاد سے مراد خوب محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، تو ان کے تقوی اور ورع اور ان کی عبادات اور ان کے مجاہدوں کے باوجود ان کی جہالت ان کی گمراہی کا سبب بنی. لیکن لما لم يكن هذا مؤسسا على علم صحیح صار وبالا علیہ. ان کا سارا مجاہدہ، ان کی ساری عبادات، ان کا سارا احتیاط جب اس کی بنیاد صحیح علم پر نہیں تھی تو یہی مجاہدہ، یہی تقوی، یہی ورع اور یہی ساری ان کی محنت انہی پر وبال بن کے لوٹی. بعض اوقات جہالت کی بنیاد پر احتیاط انسان کے لیے بلکہ پورے سماج کے لیے وبال بن جاتا ہے. اور یہی مصیبت کس کی تھی؟ خوارج کی تھی. تو یہ بات شیخ صالح الفوزان نے اپنی کتاب میں کہی. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں اس سیاق میں، آپ اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ کتاب و سنت کا غلط فہم
صحابہ کے فہم سے آزادی اور اپنے طور پر ایک نئے فکر کو دین کی بنیاد بنا لینا اور مسلمانوں کے خلیفہ سے آزاد ہو جانا، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے صحابہ کو اور پوری امت کو ان کی تبعیت میں کہی تھی۔